آپ دیکھنا ایک دو بندے جانے والے اہم قانون کے حوالے سے قانون ہی اڑائے گا. ہو بھی سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی کوئی بندہ ببر شیر ہو سکتا ہے, پاورفل بندہ گھر جا سکتا ہے. یہ پیشن گوئی ہے میری مئی کے مہینے میں. خان کے ذائچے بڑے مضبوط ہیں, بہت زیادہ. جس طرح یہ ٹائم اوپر آ رہا ہے الیکشنز کا, خان مضبوط ہوتا جا رہا ہے, مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے. لارجر بینچ ہو یا فل کورٹ ہو, الیکشنز جو ہیں, میں قانون اور آئین کی بات کر رہا ہوں, ہونے 14 مئی کو ہی. کیسے اس عوام کو روک لو گے؟ یہ خان ایک کرزمہ ہے, خان ایک پہچان بن گیا ہے, خان ایک زبان ہو گیا ہے, خان نے آزادی دلا دی ہے, لوگوں کے دلوں میں خوف نکال دیا اس نے. تو یہ وہ ہے, وہ عوام نے آنا ہی آنا ہے. وہ بھوکی بھی ماری تھی انہیں کہ ایسے ہی مر جائے, کوئی بات نہیں, وہ شہید ہونا بسم چاہیے. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرولوجر ایم اے شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ بڑی پیشن گوئیاں آج ہم ان سے لینے والے ہیں. آپ نے پیشن گوئی کی تھی سر کہ نیا لارجر بینچ بننے والا ہے نئی قانون سازی کے اوپر, اور یہ بینچ جو ہے یہ بن چکا ہے, جو کل سماعت کرنے جا رہا ہے, بلکہ آج سماعت کرنے جا رہا ہے. تو یہ جو نیا لارجر بینچ بنا ہے, یہ بینچ مزید کیا کرنے والا ہے؟ جی بسم اللہ جی. اس طرح ہے کہ آپ نے جو بات کی پیشن گوئی کے حوالے سے, یہ بالکل میری پیشن گوئی سچ ہوئی. اس میں تو میں نے اور پیشن گوئیاں بھی ابھی اور ڈالی ہوئی ہیں, آپ کے پچھلے ویلاگس پہ کی ہیں, وہ بھی آپ آگے سچ ہوتی دیکھیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ سو موٹو کے حوالے سے جو بھی یہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے پاورز کو کم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جناب بینچ بیٹھے گا. اور وہ میں نے کہا تھا 8 9 11 اس طرح کی بات کی تھی, تو وہ 8 کا بینچ بیٹھ کے جو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. یہ کوئی بھی یہ جو قانون سازی انہوں نے کی فارغ ہو جائے گی. اگلی بات بھی بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ الیکشن کو اگر یہ اگر ڈیلے کرتے ہیں, اگر الیکشنز کو یہ ڈیلے کرتے ہیں حکومت, تو اس پہ بھی کنٹمپٹ لگے گی, اور کنٹمپٹ کا یہ قانون نہ بنا دیں. اگر وہ بنائیں گے تو وہ بھی چیلنج ہوگا, وہ بھی لارجر بینچ اڑا دے گا. ایسی ہی باتیں ہوتی رہیں گی. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ لارجر بینچ ہو یا فل کورٹ ہو, الیکشنز جو ہیں, میں قانون اور آئین کی بات کر رہا ہوں, ہونے 14 مئی کو ہی. یہ ایسے ہی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی گیمیں کی تو پھر لارجر بینچ بیٹھے گا, اگست سپریم کورٹ جو ہے وہ کھینچے گی فل. اب دیکھیں اگست سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دی ہیں, بھیج دی ہیں, اور وہ دیکھیے گا 14 کو وہ اسٹیٹ بینک کے وہ جو گورنر ہیں ان کو بھی بلایا ہے سب کو. سپریم کورٹ کہے گی, ویسے تو بھاگ نہیں سکتے, شکنجے میں پھنس گئے. قانونی حوالے سے 100% الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا. اب میں نے شروع میں کہا ہوا ہے, بار بار کہا ہوا ہے کہ اپریل بیٹھک کا مہینہ ہے. پی ڈی ایم سے یہ بھاگیں گے, یہ سب سے پہلے نکلیں گے پیپلز پارٹی, کیونکہ وہ سمجھدار جماعت میں نے دیکھی ہے ہمیشہ, جمہوریت پہ وہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہے اور انتشار کی طرف نہیں جاتی. ظاہر ہے میں نے بڑا دیکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, بے نظیر بھٹو صاحبہ جمہوریت پہ یقین رکھتے تھے. تو یہ جو پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, آئین اور قانون پہ بھی رکھتے ہیں, جو مجھے پتہ ہے, جو میں دیکھتا ہوں ہر چیز کو. میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نکلے گی بیچ میں, وہ نکل رہی ہے. پھر میں نے کہا تھا اپریل جو ہے ایسا مہینہ, اس میں بیٹھک ہوگی, اور پیپلز پارٹی بیٹھک کے لیے ماحول بنا رہی ہے سازگار. قانونی میں نے بات بتا دی, پنجرے کے نیچے پی ڈی ایم چلی گئی ہے 100%. سیاسی بات یہ ہے کہ اب میں نے ایک بات اور کی ہوئی تھی کہ خان سے ہاتھ ملانا ضروری نہیں, مجبوری بن جائے گا. اب مجبوری کیا ہے؟ قانون کے دروازے کھل گئے, فیصلہ تو وہی 90 دن والا ہی ہے, جو مرضی کر لو. تو اب یہ سیاسی راستہ نکال کے خان کو منا لیں, تو کوئی ڈیٹ کو آگے پیچھے کر کے دونوں الیکشن کروا لیں. یہ وہ بات نہیں تو سونے الیکشن تھے ہو رہے ہیں جی. ایم اے شہزاد خان صاحب, 8 رکنی بینچ جو ہے وہ 13 تاریخ کو 11:30 بجے سماعت کر رہا ہے. تو دن کی مناسبت سے اگر دیکھیں تو عمران خان کے لیے یہ کیسا رہے گا؟ 4 ہے, 13 بنتی ہے 4, اب اپریل کا مہینہ 4, چوتھا مہینہ,
اور آگے اگر ہم دیکھیں تو 8 وہ بھی جفت میں ہے، تو خیر ہے، 8 4 12 4 16، 1 اور 6 7 بن گئی، خان کے لیے 2 7 9 ہے، یہ اچھا جی۔ خان صاحب نمبرز کی بات کریں تو الیکشن کے معاملے پہ سماعت جو ہے وہ 14 تاریخ کو ہونی ہے، 14 کو ہی الیکشن جو ہے اناؤنس کیا گیا ہے، تو ان نمبرز کو اگر دیکھا جائے تو اس سے آپ کیا نکالتے ہیں؟ ملک پاکستان کے لیے اچھا ہے اس بات، ملک پاکستان کے لیے فائدے میں، ملک پاکستان کے اپنے نمبر 5 ہے، 14 1 اور 4 اگست جو تھا وہ 5 ہے، پاکستان کا ورگو 5 ہے، یہ سماعت 14 1 اور 4 5 ملک پاکستان قوم کے لیے خوشخبری ہے۔ خان صاحب عمران خان کے خلاف کو 150 کے قریب ایف آئی آرز کاٹ دی گئیں، ٹیرن وائٹ کا کیس لایا گیا، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تضحیق کی گئی۔ اب مفتی سعید جو ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو شادی کی تھی بشرا بی بی سے نکاح ہوا تھا، وہ پہلا نکاح عدت کے دوران ہوا تھا۔ اس معاملے پہ کیا دیکھتے ہیں، مشکل ہوگی؟ مفتی سعید صاحب کو یہ بات تو پچھلے سال کرنی چاہیے تھی، اسے پچھلے سال کرتے تھے جب بھی ہوئی تھی شادی، آج ہی کیوں نکل آیا کام؟ آج تو مفتی صاحب ماشاءاللہ نکل آئے، اور بھی کون نکل آئے؟ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ کسی بھی شخص کی ذات پہ آپ کوئی بھی بات کر لیں، اور جو ہمیشہ پی ڈی ایم کا یہ رہا ہے، شیوا رہا ہے ذات پہ، تنقید، ذاتی معاملات، کچھ بھی نہیں ہونا اس بات کا جی۔ ایم اے شہزاد خان صاحب، اچھی بھلی چلتی حکومت گرائی گئی، رجیم چینج ہوا، پھر مقدمات بننا شروع ہوئے، عمران خان کے ساتھیوں کو، ان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، فارن فنڈنگ، کبھی ممنوعہ فنڈنگ، کبھی توشہ خانہ، مختلف قسم کے کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اب عدت اور ٹیرن وائٹ اس قسم کے کیسز ہیں، کوئی تو فرق پڑے گا؟ خان کے ذائچے بڑے مضبوط ہیں، بہت زیادہ، جس طرح یہ ٹائم اوپر آ رہا ہے الیکشنز کا، خان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ اور پی ڈی ایم الیکشن چاہتی نہیں، پی ڈی ایم میں خاص طور پہ نون، پی ڈی ایم میں تو پیپلز پارٹی وغیرہ ایک دو جماعتیں تو چاہتی ہیں، لیکن نون نہیں چاہتی، وہ انتشار کی طرف ہے، وہ کسی طریقے سے بھی بندے کو گندا کریں، کسی طریقے، وہ کیوں الیکشن کی تیاری نہیں کر، انتشار کی، تو نقصان تو پہلے نون کو ہو چکا ہے، نون ختم ہو گئی، جاتے جاتے وہ اپنی، کیا میں بات بتاؤں کہ جب روح نکل رہی ہوتی تو مردہ پڑکتا ہے، یہ والی بات ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کا رویہ یہی رہا تو 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے، بھول جائیں الیکشن۔ رانا ثناء اللہ صاحب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تو نہیں ہے، کوئی جسٹس صاحب تو نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ تو نہیں ہے، وہ اعلیٰ عدلیہ تو نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کوئی ایسی کوئی گفتگو کر جائیں، کوئی ایسی بات کر جائیں تو وہ بھی سپریم کورٹ ان کو حاضر ہونا پڑ جائے گا، ہائی کورٹ آنا پڑ جائے گا۔ یہ الفاظ میں بتا رہا ہوں پی ڈی ایم کے گلے پڑ جائیں گے، پڑ گئے ہیں جی۔ خان صاحب بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی، واضح نہیں ہوئی، کیونکہ ایک طرف تو سپریم کورٹ نے کل ظاہر ہے وہ سماعت کرنی ہے 8 رکنی بینچ نے، دوسری جانب کیبنٹ کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں لڑائی بڑھے گی، کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہی کیبنٹ ملک پاکستان کے لیے، بڑا رات دن غریب کے لیے، روٹی کپڑا مکان کے لیے، ہاسپٹلز، ایجوکیشن، ادویات، فصل، خوراک، رمضان بازار، بڑے کام ہو رہے ہیں۔ کچھ بھی کر لیں، پھر بنائیں، پھر کریں کوئی قانون سازی، ببر شرح مک نہیں ہے، پھر سپریم کورٹ جا کے کچھ بھی نہیں، ٹائم ضائع کیا ہے ملک کا، پارلیمنٹ نے گاڑیوں پہ آنا جانا، ہوائی جہازوں کو یوز کرنا، ہم تو سوچ نہیں چاہتے ہمارے ملک کی عوام کے لیے کچھ ہو رہا ہے، وہی لڑائی، جو بھی قانون بننا ہے وہ بننا ہی نہیں ہے، وہ قانون ختم کر دے گی سپریم کورٹ، سب ملک کا پیسہ ضائع کر دیا جی۔ خان صاحب دنوں یا ہفتوں کی بات نہیں ہے، مہینے ہو گئے اب تو، زمان پارک پہ میلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، کیا وجہ ہے؟ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ میں تو پوری دنیا کے فون سنتا ہوں روز، 70-80 ممالک کے، میں نے کہا ہے کافی دنیا ہے اس میں، وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہم یہ، اور لوگ تو ناراض ہیں، وہاں بھی نہیں رہے ایسے بھی، لیکن خان کا جب الیکشن ہوگا تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے نا، اکثر جب ہمارے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں 45% ووٹ ڈلا، 50% ڈلا یا 55، اس طرح آپ دیکھنا 70% ووٹ ہوگا
تو یہ اسی کی کڑی ہے. سمجھ نہیں رہے کہ جو عوام اس وقت آئی ہے, روزوں میں بھوک پیاس گرمی شدت آئی ہوئی ہے, کیسے اس عوام کو روک لو گے؟ یہ خان ایک کرزمہ ہے, خان ایک پہچان بن گیا ہے, خان ایک زبان ہو گیا ہے, خان نے آزادی دلا دی ہے, لوگوں کے دلوں میں خوف نکال دیا اس نے. تو وہ ہے, وہ عوام نے آنا ہی آنا ہے. وہ بھوکی بھی ماری تھی انہیں کہ ایسے ہی مر جائے, کوئی بات نہیں, وہ شہید ہونا چاہیں گے. جی. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس جو ہیں وہ نااہل ہو گئے ہیں, کیا انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, میں نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کی, دستور کی بالادستی کی بات کی, آئین کی, اس کا احترام کرنا چاہیے. سردار تنویر صاحب نے جو بیان دیا ہے, بالکل ان کو عدالت نے بلایا, کنٹمپٹ کا نااہل کر دیا, تو بھائی وہ اس کو کلیئر کریں. نہیں تو قانون سب کے لیے برابر ہے, جو ہوا ہے قانون سب سے بڑا ہوتا ہے. انہوں نے غلطی کی ہے, سزا لے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس ہمارے ملک میں شہباز شریف صاحب غلطی کر جائیں, کوئی اور کر جائے غلطی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی کھلی بات بتا رہا ہوں. 14 مئی سے پہلے, بلکہ مئی کے مہینے میں آپ دیکھنا 1-2 بندے جانے والے ہیں, اہم, قانون کے حوالے سے. قانون ہی اڑائے گا. کہاں جانے والے ہیں خان صاحب؟ گھر, اور کہاں جانا انہوں نے. کیا وزیر اعظم شہباز شریف نااہل ہوں گے؟ ہو بھی سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی کوئی بندہ ببر شیر ہو سکتا ہے, پاورفل بندہ گھر جا سکتا ہے. یہ پیشن گوئی ہے میری مئی کے مہینے میں. پہلی تو یہ الیکشن کریں نا, ذرا نہ کروائیں, پھر آپ دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے پیپلز پارٹی سمجھدار ہے, وہ بیٹھک کی طرف لا رہی ہے. یہ بیٹھ جائیں اچھا ہے, نہیں تو ٹوکرا باندھ دیا گیا ہے پنجرے میں, تو یہ پھنس گئے آ کے, کیونکہ اگست سپریم کورٹ چلی گئی بات. ہونا ہی آئین اور قانون کے مطابق ہے بات, آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں میں بار بار. جی. ایم اے شہزاد خان صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.